ابو ظبی سے ایک عرب آیا، پروفیسر تھا معاشیات کا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو، جاہل۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے میں روز 6 نمبر سنتا ہوں، تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں سنانے کی؟ ریاض الصالحین 6 نمبر اور کوئی چیز نہیں ہے؟ مجھے پاگل سمجھا تم نے، مجھے جاہل سمجھا، میں ڈاکٹر ہوں، PhD۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے کہا یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ تبلیغ کا موضوع علم کی کثرت ہے؟ 40 دن میں آپ کیا علم سیکھ سکتے ہیں؟ 40 سال بھی لگائیں تو تھوڑے۔ علم کا موضوع تو صفات میں ترقی ہے، ایمانیات میں ترقی ہے، اور صفات کی ترقی محسوس نہیں ہوتی۔ آج میں نے آپ کو نئی حدیث سنائی، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن آپ پہلے سے صبر میں آگے بڑھے اس کا تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا۔ صفات کی ترقی غیر محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی محسوس ہو؟ آپ کے سامنے بڑھ کے پورا پودا پورا درخت بن جاتا ہے، آپ کی گود کا بچہ کھیلتے 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 جوان ہو جاتا ہے، لیکن کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آج 1 انچ بڑا ہے، آج 2 انچ بڑا ہے، آج آدھا انچ بڑا ہے، آج 4 انچ بڑا ہے۔ وہ روزانہ ترقی کرتا ہے۔ ایمانی صفات آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ اور تبلیغ میں نکلنے کا موضوع صفات میں ترقی ہے، نہ کہ علم میں ترقی۔ علم کے لیے مدارس ہیں، صفات میں ترقی کے لیے مجاہدے ہیں، ناگواریاں ہیں۔ تو تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ صفات میں بڑھوتری۔ میں ایک سفر کر کے آیا 1 مہینے کا، بہت زندگی کا اوکھا ترین سفر تھا وہ۔ تو میں رائمنڈ میں ایسے بیٹھا تھا، 3 چلے کی بات، تو ایک میری 18 سال عمر تھی، تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں ادھر گیا تھا قصور کی طرف، 1 مہینے کا سفر۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کچھ نے کہ کیا سیکھا؟ اور جو میرے ساتھ گئے تھے سب ان پڑھ، سارے ان پڑھ، امیر بھی ان پڑھ، اور روزانہ لڑتے تھے۔ عجب لڑائی تھی، جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے سالن اچھا کیوں نہیں بنایا، وہ لڑتے تھے سالن اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے۔ آج آلو زیادہ کیوں ڈالیں، آج دال زیادہ کیوں ڈالیں۔ ایک پٹھان کہتا تھا میں نے چائے نہیں پینی، میرے 4 آنے روزانہ واپس کیا کرو۔ 4 آنے کی چائے کی پیالی ہوتی تھی، اگر میرے 4 آنے واپس کیا کرو۔ ایک تھا رنگڑ، اس کا نام تھا سلیمان، وہ بریلیوں کی مسجدیں جہاں جائے وہ اذان دینا شروع کرتا، اس کو امیر اور اس کی روزانہ لڑائی ہو۔ وہ کہے تو نے ریونڈ میں سونا نہیں تھا، اذان نہیں دینی، مسجد کے کام میں دخل نہیں دینا۔ وہ کہ ریونڈ والے کو ٹھیکیدار جو اذان دے گا اس کی گردن اونچی ہوگی میں دوں گا۔ اب وہ بسی والوں کی لڑائی ہو گئی، تو نے اذان کیوں دی؟ وہ امیر اس سے لڑے، تو نے اذان کیوں دی؟ اس پہ دونوں کے آپس میں گتھم گتھا۔ ایک دفعہ امیر کی ڈیوٹی لگی کھانا پکانے کی، وہ اس کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں، سالن نہیں بن سکا، تو اس نے چاولوں میں گڑ ڈال دیا، چلو میٹھے ہو جائیں تو کھائے جائیں۔ تو ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا تو اس نے ڈوئی اٹھا کے جو ماری نا اس کو کہ تو نے میٹھے چاول کیوں بنائے، ہم قرضہ لے کے آئے ہیں، تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا۔ یہ سفر تھا، تو اس میں کیا سیکھتا؟ اور خرچہ کیوں کیا، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ اور 1 مہینے کا خرچہ پتہ کتنا تھا؟ کرایہ ملا کر رائمنڈ سے رائمنڈ 27 روپے، 27 مجھے آج تک یاد ہے۔ 1 مہینے کا سفر، اور ہم رائمنڈ سے چلے قصور، قصور سے چلے مائی رابو، دیپال پور کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں سے پیدل چلے اور کوئی 30 40 50 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم دوبارہ قلعہ سوندا سنگھ، وہ دیپال پور کے بالکل ساتھ ایک اڈا آتا ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر واپس رائمنڈ، قصور سے رائمنڈ۔ اس سارے میں کرایہ شامل تھا، اور کھانا ہم روزانہ خود بناتے تھے۔ پورے سفر میں شاید 1 یا 2 ہماری دعوتیں ہوئیں، اور وہ ہمارا ٹوٹل 27 روپے خرچ آیا تھا، اور اس پر بھی روزانہ لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے آج سالن اچھا کیوں بنایا۔ وہ عجب سفر تھا۔
تو اس میں سیکھنے کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں، تمہارا ذہن ہے معلوماتی، تمہیں کوئی نئی نئی چیزیں معلوم ہو تو تم ایسے کر کے بیٹھتے ہو، ایسے کرتے ہو، اور ایک ہی چیز دہرائی جائے تو تم یوں بیٹھتے ہو، یہ کہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی، ایک ہی بات، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ صفات میں ترقی ہوتی ہے اسی صفت کو بار بار سننے سے، اسی کو بار بار بولنے سے۔ علم کی ترقی کے لیے ہے مدرسہ، تبلیغ صفات میں ترقی کا سفر ہے۔ ایمان کو روز سنو تاکہ ایمان بڑھے، نماز کو روز سنو تاکہ نماز بڑھے، علم کو روز فضائل کو سنو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، روز ذکر کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، روز اپنے اخلاق سناؤ تاکہ تواضع پیدا ہو، روز اپنی نیت کے بارے میں سنو تاکہ نیت اچھی ہو۔ یہ ایک چیز کو بار بار سنو۔ کل نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا کہ وہ ایک مہینہ میرا 1 منٹ دل نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ میں کالج سے نکلا، میں نے ان کو دیکھا سارے ان پڑھ دیہاتی، تو میرے جی میں آیا یہ مجھے کیا سکھائیں گے، ان سے تو پہلے ہی زیادہ میں جانتا ہوں، معلوماتی ذہن، معلوماتی۔ تبلیغ کا فائدہ ہے صفاتی نہ کہ معلوماتی۔ تم ایک ان پڑھ کی بات بھی دھیان سے سنو گے تو اللہ کی قسم تمہیں بیان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ تم سنتے نہیں ہو، صرف بیٹھتے ہو۔ وہ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی۔ مجھے نہیں خبر وہ کون تھے، ایسے مہمانوں میں تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، کہ 1 منٹ کے لیے دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن ساتھ چلا، طبیعت کو ناگواری میں رہنا آ گیا۔ آگے بہت ناگواریاں دیکھنا میرے لیے طے تھا، تو اللہ نے میرے پہلے سفر میں ایسی بنیاد بنائی کہ میں پس کے رہ گیا، روزانہ میں بھاگ جاؤں گا۔ ایک دفعہ تو میں نے بستر باندھ لیا، بستر باندھ کے اور اس پر ایسے گھٹنے ٹیک کے اس کو گانٹھ لگا رہا تھا کہ مجھے اپنی حیت یاد، کیفیت یاد۔ یوں میں ایسے تھوڑا سا نیچے ہو کر میں نے اس کو گانٹھ لگائی اور اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک دم پھر کوئی طاقت نے مجھے وہاں سے پیچھے ہٹا دیا۔ علم کا موضوع ہے تبلیغ میں تاثر اور عمل کے شوق کا پیدا ہونا۔ پھر جو تبلیغ میں ذکر ہے اس سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں، تبلیغ میں ذکر سے مراد وہ ہے جو ساری امت کر سکے، وہ اذکار مسنونہ ہیں۔ اذکار مسنونہ ہی تبلیغ کی دعوت ہے۔ تبلیغ میں کوئی ایسی دعوت نہیں ہے جس پر امت جمع نہ ہو سکے، اور امت کے جمع ہونے کے لیے صرف تبلیغ کا کام، صرف سنت الرسول ہے۔ اس میں بھی علمی طور پر، فقہی طور پر اختلاف پیدا ہو گئے فروعی درجے میں، تو کہاں اتفاق ہو سکتا ہے بات کے اذکار میں؟ صبح شام کی دعائیں یہ ذکر ہے، اذکار مسنونہ یہ ذکر ہے، موقع کی دعا یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہے، دعا یہ ذکر ہے، اور اللہ کا دھیان بذات خود ذکر ہے۔ ذکر سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں ہے کہ چشتیہ کا اور ہے، نقشبندی کا اور ہے، قادری کا اور ہے، سہروردی کا اور ہے، پھر کوئی اس کو رد کرتا ہے، کوئی اس کو رد کرتا ہے، لیکن مسنون ذکر کو کون تیسرا کلمہ پڑھو بھائی، کون کہے گا کہ یہ غیر اولا ہے اور یہ اولا ہے؟ درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو۔ اس میں مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے کہ مشائخ کے ذکر کو ذکر سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے ذکر کو ذکر ہی نہیں سمجھتے، اور مشائخ کا ذکر کرنے کے لیے تو اہتمام سے بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ مشائخ کے ذکر میں ولایت کا نور ہے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے ذکر میں نبوت کا نور ہے۔ کہاں نور نبوت، کہاں نور ولایت، کہاں سورج، کہاں ستارہ۔
सितारा तो नजर ही नहीं आता। मैं सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करता हूँ जब से मैंने अदबुल मुफरद पढ़ी 1974 से। मौलाना नज़रुर रहमान साहब ने इरशाद फरमाया कि बच्चों ये वक्त है, अभी याद करके पढ़ना शुरू करो। तुम्हें शैतान कहेगा जब फारिग हो जाएंगे ना फिर याद करके पढ़ेंगे, फिर तुम सारी जिंदगी ना पढ़ सकोगे। जैसे कईयों को शैतान ये चक्कर दे सकता है जब फारिग हो जाएंगे ना फिर तबलीग करेंगे, फिर तुम तबलीग से फारिग हो जाओगे, तबलीग के नहीं हो, ना इल्म के होगे ना तबलीग के होगे। तो मैंने सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम शुरू कर दिया, लेकिन मौके मौके की दुआ मेरे जहन से ज़ुहूल था, मैं नहीं पढ़ा करता था। हाँ, बाकी तस्बीहात का तिलावत का एहतमाम था। जब मैं मौलाना सईद खां साहब की सोबत में आया तो मैंने देखा कि वो शख्स चलता फिरता जिक्र था, हर मौके की दुआ, हर मौके की दुआ। तो फिर मैं उसके बाद मौके मौके की दुआएं, मुझे अल्लाह का फजल है बहुत सी याद थी, कुछ याद नहीं थी, तो फिर मैंने उसका, उनको देखकर मुझे ये तो मैं उनके साथ ऐसे दाखिल हुआ। 1985 में वो तशरीफ लाए पाकिस्तान, उनको सऊदी हुकूमत ने उनसे वहाँ की सऊदी जिनसिया नेशनलिटी वापस ले ली। उनसे तहरीर करवा रहे थे कि तुम लिखो कि मैं तबलीग नहीं करूँगा। उनका मैं ये नहीं लिखता। का फिर हमारा पासपोर्ट वापस करो। उनका ये तुम्हारा पासपोर्ट। तो उन्होंने उसी वक्त उनको जहाज़ पे चढ़ा दिया, तो यहाँ कराची में उनको उन्होंने भेज दिया। तो हमारे दोस्तों ने उसी दिन एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट बनवा कर उनको पाकिस्तानी शहरियत दिलवा दी। तो उनको तो इसका सारी जिंदगी रंज रहा कि मेरा मदीना छूट गया, लेकिन हमें बहुत बहुत नफा हुआ। और हमें से मुराद मैं नहीं, लाखों इंसानों को उनसे नफा हुआ उनके उस हिजरत के सफर की वजह से। अगरचे उनकी वारदात थी कि मैं एक दफा कतर में हम इकट्ठे बैठे थे, तो बड़े ऐसे यूं करके बैठे हुए थे, तो भाई वासिफ कहने लगे मौलाना बड़े गमगीन नजर आ रहा है। मैंने कहा चेहरा तो ऐसे ही नजर आ रहा है। तो वासिफ मंजूर ने पूछा हजरत क्या बात है, आप बड़े गमगीन नजर आ रहे हैं। फरमाने लगे मदीना याद आ रहा है। तो अल्लाह ने उनको मदीने की मौत अता फरमाई। मोजेजाना मोजेजाना एजाज था वो उनका मदीने में रहना। ओहो, मैं उनके साथ आ रहा हूं, मस्जिद से हम आ रहे हैं, तो अरबों के कमरे में एक कमरा उनके लिए था। पहले तो एक कोने में उनको बिठा दिया था, फिर उसके बाद एक कमरा उनके लिए बनाया, उसमें उनको रखा। तो वो उस कमरे में दाखिल होने लगे। अब मस्जिद से निकलकर अरबों के कमरे में जब दाखिल हुए तो उनका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिज व खैरल मखरज बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। मैंने जब ये सुना तो मुझे एक करंट लगा कि ये शख्स हर मौके पर दुआ पढ़ता, हर मौके पर जो दुआ मसनून थी एकदम उनके मुंह से निकलती थी। इसको तबलीग में जाकिर कहते हैं, ये है जिक्र वाला। एक आलिम ने मौलाना सईद खान साहब को खत लिखा कि मैं जिक्र को, तालीम को, तबलीग को जमा करके चल रहा हूँ। तो मौलाना सईद खान साहब ने उसका जवाब लिखवाया जो मैंने खुद पढ़ा कि तबलीग के काम के साथ सहाबा वाला इल्म और जिक्र तो जुड़ सकता है, बाद के मशाइख का इल्म और जिक्र तबलीग के साथ नहीं जुड़ सकता। कि सहाबा का इल्म और जिक्र तबलीग के साथ नकलो हरकत में था, और बाद के दौर के इल्म और जिक्र का तकाजा बैठने का है और तबलीग का तकाजा चलने का है, तो इन दोनों में जोड़ हो नहीं सकता। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे मेरा तुम्हारा जोड़ कैसे बैठ सकता है। मैं कहता हूँ बैठो बैठो बैठो, तुम कहते हो निकलो निकलो निकलो, मेरा तुम्हारा जोड़ कैसे हो सकता। तो जिक्र से मुराद जिक्र मसनून है, जिक्र दुआ है। हर मौके की दुआ तुम्हारी जबान पर अपने आप जारी हो जाए। हिस्न हसीन में एक नजर डाल लो, तुम सारे अरबी पढ़े हुए और माशाल्लाह सारे अच्छे ज़हन के बच्चे हो, चंद दिन एहतमाम करोगे फिर तुम्हें उसको याद हो जाए। मौलाना को देखकर मैं मौके मौके की दुआओं का आदी हुआ, वरना पहले आदत नहीं थी, सिर्फ खाने की दुआ, सोने की दुआ बस। लेकिन उनको देखा कि हर मौके पर दुआ पढ़ते थे, हर मौके पर दुआ पढ़ते थे। ये जिक्र है। निज़ामुद्दीन में हम थे तो वहाँ अब भी सूरह यासीन का ख़त्म होता है, मगरिब के बाद फिर दुआ होती है, फिर उसके बाद कारोबारी होती है। तो मैं मौलाना के साथ था वहाँ, निज़ामुद्दीन भी रहा मैं काफ़ी अरसा मौलाना के साथ, 1 महीना पूरा साथ रहा। तो दुआ शुरू हुई तो मैं भाग के गया। मौलाना जुबैर साहब ने दुआ करवाई थी। दुआ से फारिग होकर मैं कमरे में आया। मैंने कहा आप दुआ में नहीं शरीक हो।
کہنے لگے جو چیز صحابہ کے دور سے ثابت نہ ہو میری طبیعت اس کی طرف چلتی نہیں، میری طبیعت اس کی طرف چلتی نہیں۔ یاسین، یاسین کا ختم، اس کے بعد دعا، یہ مشائخ کا ترتیب تو ضرور ہے تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میری طبیعت ادھر چلتی ہے جو چیز صحابہ سے ثابت ہے، امت اس پہ جمع ہو سکتی۔ تو تبلیغ کا ذکر، یہ 3 تسبیحات، صبح شام کی دعائیں، موقع موقع کی دعا، اور یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اور قرآن کی تلاوت، یہ ذکر ہے۔ چوتھے نمبر کا منتہا ہے کہ تم برے کے سامنے، برائی کے سامنے، برا کرنے والے کے سامنے صبر کر جاؤ، چپ کر جاؤ، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اور اس کی انتہا ہے کہ تم اس کے ساتھ وہ کرو جو اللہ کہتا ہے باللتی ہی احسن، باللتی ہی احسن، فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا۔ یہ علامہ دمیری نے ایک شعر نقل کیا ہے بڑا خوبصورت، آخری مصرع میرے ذہن سے نکل گیا کہ دوست کے ساتھ دوستی نبھا اور دشمن کے ساتھ وہ کر جو اللہ کہہ رہا ہے باللتی فإذا الذی فادفع عدوک باللتی فإذا الذی فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فإذا الذی۔ یہ جملہ اس شاعر کی فصاحت کی چوٹیوں کو بیان کرتا ہے کہ اس نے آیت کو کیسے فٹ کیا ہے۔ فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فإذا الذی۔ واہ، کیا کمال کرتا کہ یار سے یاری نبھا، یہ ہے اخلاق کا ابتدائی درجہ، چوتھے نمبر کا ابتدائی درجہ۔ اور چوتھے نمبر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ فادفع عدوک باللتی فإذا الذی، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ، چوتھا درجہ ہے وصبر، آخری درجہ ہے وصبر علی ما یقول، علی ما یقول، علی یوں ہے، یوں ما یقولون، ما یقولون، کیا مطلب ہے؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے میں کتنا صبر کرتا، میں بھی تو انسان ہوں، میں کہاں تک جواب نہ دیتا، میں کہاں تک چپ رہتا۔ تو علی کہتا ہے آخر حد تک چپ، آخر حد تک چپ، علی علی آخری حد تک چپ، آہ نہ کر، چپ ہو جا بس۔ وصبر علی علی، جو بھی آئے، جہاں سے آئے، کیسا ہی زہریلا اور کڑوا آئے، خاموش۔ چوتھا نمبر میں نے تمہیں بہت بیان کیا، اگرچہ اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے تھوڑا ہے، لیکن جتنا تمہاری زندگی میں ضروری ہے میں نے اس کو بہت بیان کیا۔ تم کرنے والے بنو تو جتنا کچھ بتایا جا چکا ہے وہ کافی ہے، نہ کرنے والے بنو تو سارا قرآن پڑھ کے بھی تم جھٹک دو تو کون روکنے والا ہے؟ کہ انسان کی خوبصورتی اس کے اخلاق کے ساتھ، اور یاد رکھنا ہمیشہ، میں نے تمہیں کئی دفعہ بتایا، اخلاق بد اخلاقی سے جنم لیتے ہیں، اخلاق بد اخلاقی سے جنم لیتے ہیں۔ تبلیغ میں تمہیں لوگ ملیں گے، کوئی تمہاری تربیت کے چکر میں ہوگا، کوئی تمہاری اصلاح کے چکر میں، یہ صرف تبلیغ کی بات نہیں، تم گھر میں اپنوں سے، غیروں سے، بہت سوں سے تمہیں ناگواریاں، وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتَسْمَعُنَّ، یہ ہو کے رہے گا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اذن کثیرہ۔ اب اوت الکتاب اور اشرکو کو نکال دو، اپنوں کو یہاں کھڑا کر دو، اپنوں سے تمہیں سننا پڑے گا، اپنے سے چھوٹے سے بھی، بڑے سے بھی، برابر سے بھی، آشنا سے بھی، نا آشنا سے بھی، اور اس پر کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اپنے ظاہر کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے ظاہر کو خوبصورت بناؤ صاف ستھرے لباس کے ساتھ بھی اور صاف ستھرے اخلاق کے ساتھ۔ لباس بھی قیمتی نہ پہنو، اچھا صاف ستھرا پہنو، ہمارے اخلاق ایسے نہ ہو کہ کوئی تم سے نفرت کرنے لگ جائے، بھاگنے لگ جائے۔
5वां नंबर तस्हीह नीयत है। मौलाना इलियास साहब के अल्फाज देखो, तस्हीहुन निय्या, तस्हीह बाब तफ़ईल से है जिसमें तकरार होता है, और तकरार का मतलब ये है कि कभी भी तुम इखलास का दावा नहीं कर सकते, ये हर वक्त बिगड़ता है, तुम हर वक्त ठीक करते रहते हो। तस्हीह, हर वक्त ठीक करते रहना अपनी नीयत को, कि ये मुख्तलिफ शक्लों में आकर बिगड़ती रहती है, बिगड़ती रहती है, बिगड़ती रहती, तुम हर वक्त उसे ठीक करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो इखलास का अदना दर्जा ये है कि जब रियाकारी का ध्यान आए तो तुम इस्तिग़फ़ार करके उसे ठीक करो, और आला दर्जा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी नजरों में न जचे न समाए। जब ये फुतूहात सहाबा का दौर आया ना, हयात सहाबा में हम पढ़ रहे थे, तो मौलाना ज़ाहिर शाह साहब फरमाने लगे, ये बताओ इतने मुल्क फतह हुए, इतना माल गनीमत आया, तो उनमें इखलास बाकी कैसे रहा हो, कैसे रहा हो? तो अपने तौर पर हम कोई दलीलें देने लगे, लेकिन कोई बात वजनी समझ में ना आई। फिर मौलाना ने हमें एक मिसाल दी। मिसाल कि एक आदमी जब भैंस खरीदने जाता है तो दूध पे उसकी नजर होती है, हालांकि गोबर का भी बहुत फायदा है। अब हमने तो गोबर से वहां अपना गैस का प्लांट चलाया हुआ है, हमारे देरे में जितनी वो चूल्हे में आग जलती है वो लकड़ी की नहीं है, हमारा वो पीछे 7 भैंसों का बाड़ा है, तो उसमें हमने वो गोबर का प्लांट लगाया हुआ है, उसमें रोजाना 2 मन गोबर डालते हैं, 2 मन पानी डालते हैं, सारा दिन हमारा चूल्हा जलता है अल्लाह के फजल से, सारा दिन वहाँ उस गैस से हमारे खाने पकते हैं, मेहमानों की सेवा होती है। तो गोबर भी फायदे दे रही है, लेकिन दूध लेने भैंस खरीदने वाला भूल के भी नहीं पूछता गोबर कितना देती है। कोई पूछता है तो दूध कितना देती, उनका ये 10 सेर देती, कहा ठीक है ले लो। ये सिद्धपुर गए तो वहाँ एक इलियास नौजवान मिला, का मैंने एक भैंस मुकाबले में पेश की, पूरे पाकिस्तान में अव्वल आई मेरी भैंस, उसने 34 किलो दूध दिया, तो पूरे पाकिस्तान में अव्वल है। 4 लाख में भी उसे नहीं बेचा, 4 लाख में भी नहीं बेचा। तो जो भैंस लेने जाता है वो सिर्फ दूध पे नजर रखता है। सहाबा पर आखिरत इतनी खुल गई थी कि उनकी और नजर जाती ही नहीं थी किसी तरफ, इस कदर आखिरत मुस्ताज़र हो गई थी। तो नीयत हर वक्त बिगड़ती है, लिहाजा तस्हीह तस्हीह तस्हीह, अमल से पहले, अमल के दरमियान, अमल के बाद, या अल्लाह वो तू कबूल कर ले, इस काबिल नहीं। तबलीग का इब्तदाई दर्जा ये है कि ये जो अदना दर्जे की नकलो हरकत है, चिल्ला, साल, 7 महीने, 4 महीने, 2.5 घंटे से रोज़ा, ये तुम्हारे मामूलात में शामिल हो। और आला दर्जा ये है कि तुम्हें दीन के मिटने का दर्द नसीब हो और सारे आलम में उसे जिंदा करने की तड़प तुम्हें अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। जो मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, इस काम से 2 बातें चाहता हूँ, एक अंदर एक बाहर। अंदर ये चाहता हूँ कि अल्लाह पर मर मिटने के सिवा और कोई जज्बा ना हो, और बाहर ये चाहता हूँ कि अल्लाह के पैगाम को लेकर सारी दुनिया नगर नगर फिरने की शक्लें अल्लाह ताला कायम फरमाते। तो इस वक्त के तमाम फितनों के लिए अल्लाह ने इस ताबत को खड़ा किया है। इसकी सादगी ने इसकी कुव्वत पर पर्दा डाला हुआ है, इसकी सादगी ने इसकी वसअत पर पर्दा डाला हुआ है, इसकी सादगी ने इसकी आलमगीरी पर पर्दा डाला हुआ है। बहुत सादा सा नजर आता है। आज दावत का दौर है, आज हिदायत का निजाम दावत के साथ चल रहा है कि चंद घंटों में लोगों की जिंदगी ऐसे तब्दील होती है कि देखने वाले भी हैरान होते हैं कि क्या इनके पास बुढ़िया थी जो इनको सौंगाई और ये इस तरह इनकी जिंदगियां बदल गई। तो जो सौदा मार्केट में बिक रहा हो, हर ताजर उसी को लाने की कोशिश करता है। तो इस वक्त तबलीग का सौदा मार्केट में बिक रहा है, इसी को बढ़ाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा क़यामत के दिन अजर भी बढ़े, अल्लाह का क़ुर्ब भी बढ़े, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी बढ़े, तुम इंसानियत की हिदायत का जरिया बन के क़यामत के दिन उठो, तो ये ज्यादा बेहतर है।
تو یہ میں ایک تسلسل کے ساتھ پچھلے کوئی 8 دن تم سے بات کرتا رہا. یہ اختتامی مجلس تھی. یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو 18 برس بیان کرتے رہے نہ ختم ہوا. مولانا یوسف صاحب 21 برس بیان کرتے رہے نہ ختم ہوا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 32 برس اس کو بیان کرتے رہے نہ ختم ہوا. یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. یہ تو بڑا مضمون ہے، میں کتنا بولوں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جتنا ضروری تھا وہ میں نے بتا دیا ہے. کرو گے نفع پاؤ گے، نہیں کرو گے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.